الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا بیان چل رہا تھا. درمیان میں مختلف حالات اور مختلف مواقع کی مناسبت سے اس وقت سے متعلق جو باتیں تھیں وہ ذکر کر دی جاتی تھیں. اب ان دعاؤں کا جو سلسلہ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے نام سے پھر اس دعاؤں کا سلسلے کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آج جس دعا کا تذکرہ کرنا ہے اور جس دعا کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں، یہ وہ دعا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حضرت ایوب علیہ السلام کی. اور دعا کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم جن حالات سے آج دو چار ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل ہماری حالات کو دیکھ کر ہمارے لیے یہ تجویز فرمائی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں. تیسویں پارے میں ان کی اس دعا کا تذکرہ ہے، اور اس دعا کی تشریح تو انشاءاللہ آگے آ جائے گی، وہ دعا بھی آ جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ پہلے یا کچھ بعد میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے. اور جزیرۃ العرب میں بھی وہ ملک جس کو آج ہم عمان کہتے ہیں، جس کا دارالحکومت مسقط ہے اور جس کی بندرگاہ سلالہ کے نام سے مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام یہاں عمان میں پیدا ہوئے.
اور یہ جو بندرگاہ ہے جس کو سلالہ کہتے ہیں، اس کے آس پاس حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار بھی مشہور ہے، اور وہاں قریب میں ایک حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا نقش ایک پتھر پر محفوظ ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو مارا تھا، جس کا تذکرہ میرے آج کی آخری گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا، مختلف امتحانات سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ وہ آزمائشیں کیا ہے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں صرف اتنا ہے، سورۃ الانبیاء میں جہاں پر یہ دعا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، 18واں پارہ سورہ انبیاء۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ بس جہاں مجھے اپنی جتنی بات کا حوالہ دینا تھا وہ آیت کا حصہ میں نے ذکر کر دیا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس تکلیف کا اور اس آزمائش کا ذکر قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اور صحیح احادیث میں بھی بہت زیادہ تفصیلات تو اس کی نہیں آئیں۔ البتہ بعض تاریخی روایات اور اسرائیلی روایات میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ البتہ جو اسرائیلی روایات ہیں، ان اسرائیلی روایات کے بارے میں حضرات مفسرین نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول اسرائیلی روایات سے متعلق ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی اسرائیلی روایتیں ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم، نہ ہم اس کی پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہم پوری طرح اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے بارے میں یہ ضابطہ ہے، نہ تصدیق نہ تکذیب۔ البتہ ان اسرائیلی روایت سے بسا اوقات بڑے کام کی باتیں، بڑی نصیحت کی باتیں اور سبق کی باتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو صحیح احادیث میں تو اس کی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ بائبل میں ایک باب ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اور آپ کے ملفوظات اس کے اندر جمع ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے متعلق اس میں چند باتیں، اور وہ مشہور اور بڑا اہم باب ہے۔ یہ تو اصل میں پہلے عربی زبان میں یہ تورات تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبرانی زبان میں منتقل ہوئی، پھر عبرانی زبان سے پھر دوسری زبانوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ بہرحال اصل تو اس کا نسخہ اس وقت دنیا میں نایاب ہے، ناپید ہے۔ جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان تمام کے تمام کتب سماویہ میں صرف قرآن کریم ایک واحد وہ کتاب ہے جو آج بھی اسی شکل میں من وہن محفوظ ہے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی۔ بقیہ اس کے اندر تغیر اور تبدل اور ذکر اور حذف وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال وہ بابل میں جو ایک باب قائم ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اور آپ کے ملفوظات سے متعلق، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی سخت آزمائش سے گزرے، بڑی سخت آزمائش سے گزرے، اور بڑی اہم باتیں ہیں آج سے متعلق۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور کچھ ہم اپنے پلو سے باندھ کر یہاں سے اٹھیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم آج جن حالات سے دوچار ہیں ان میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے آج کی اس گفتگو میں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جن آزمائش سے گزرے، دو طرح کے آزمائش اور دو طرح کے حالات کا ذکر کیا، لیکن ان تمام کے تمام حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو خاص طرح امتیاز تھا وہ تھا صبر، جو ہمارے لیے بھی ایک اسوہ حسنہ اور ہمارے لیے بھی ایک قابل تقلید ایک عمل ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سارے واعظوں کے وعظ میں بھی آپ نے سنا ہوگا، صبر ایوب مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے۔ تو وہ ایسے مشہور نہیں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ان سخت آزمائشوں سے گزرے، اس پر صبر کیا، اور پھر اس صبر کرنے کے نتیجے میں جو نکلا وہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بہت زیادہ آل اولاد تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اس اصل آزمائش کو ذکر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ شیطان اور ایک نیک آدمی کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق مکالمہ ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی۔ اچھا، آل اولاد بھی بہت زیادہ تھی، مال و منال بھی بہت زیادہ تھا، مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا، اور اس زمانے کا جو مال و متاع تھا وہ آپ جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے پجیرو اور بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ مویشی جانور، اس زمانے کا مال و متاع یہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو تاریخی روایات میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، بیٹے اور بیٹیاں، ایک تو آل اولاد بھی زیادہ، اور دوسرا آل اولاد وہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ مالی جو پریشانیاں تھیں ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی نصیب فرمائی تھی، خوشی، عافیت، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری، یہ اس زمانے میں ان لوگوں پر یہ بڑا اس کا چرچا تھا، اور یہ باتیں بڑی مشہور تھی کہ ایوب علیہ السلام کے تقوی میں اور عبادت میں اور خدا ترسی میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کوئی نظیر اور ثانی نہیں ہے۔ آل اولاد بھی تھی، تو تمام بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ بات باقاعدہ طے تھی کہ ہفتے میں ایک دن ہر بیٹا تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو اپنے گھر جمع کرے گا اور ان کو کھلائے پلائے گا۔ جیسے بعض خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ہفتے تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، عید میں، بقرعید میں، تہواروں کے موقع پر، یا 2-3 مہینے میں ہر ایک کی اپنی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اجتماعیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بات طے تھی کہ ہر ہفتے میں ایک دن ایک بچہ سب کو اپنے یہاں جمع کرے گا، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی، دوسرا ہفتہ دوسرا جمع کرے گا، اور زبردست طریقے سے دعوت ہوتی تھی اور سب کھاتے تھے، پیتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان سب پر دم کرتے تھے تاکہ ان کو نظر نہ لگے، حاسدین کے حسد سے یہ بچے رہیں۔ خیر، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 حالات آپ کے سامنے ذکر کیے اس وقت مختصر سی گفتگو میں۔ ایک تو یہ کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف کی اطاعت، خدا ترسی، تقوی، ورع اعلیٰ درجے پر تھا، اور دوسرا مالی فراوانی بھی اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمائی تھی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔
عام طور پر جب یہ چیزیں کسی انسان کے پاس ہوتی ہیں تو یہ چیزیں عام طور پر، میں جملہ ذکر کر رہا ہوں، ضابطہ بیان نہیں کر رہا، عام طور پر یہ وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور اللہ کو بھلا دیتی ہیں. لیکن یہ ساری صورتحال کے باوجود اللہ نے آل اولاد بھی دی اور آل اولاد بھی خوشگوار، خوشحال. لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اللہ کو نہیں بھلاتے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور زیادہ جوڑتے ہیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قائم کرتے ہیں، اور زیادہ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا خاصہ ہے. وہ ان نعمتوں میں مست ہو کر زندگی نہیں گزارتے، نعمت دینے والے کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اس کو نہیں بھولتے. تو جب یہ صورتحال دیکھی تو شیطان میں اور ایک نیک آدمی تھے، ایک اللہ والے آدمی تھے، ان کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوا. مکالمہ یہ ہوا، اس آدمی نے شیطان سے کہا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور تم تھے نا جس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. تم نے یہ کہا تھا نا کہ میں اللہ کے بندوں کو میں بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے میں حملہ آور ہوں گا. لیکن ایوب علیہ السلام کی استقامت دیکھو کہ تمہارا کوئی ان کے اوپر داؤ نہیں چل سکا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمتن ان ساری نعمتوں میں گھرے ہونے کے باوجود مشغول ہیں، اپنے رب کو نہیں بھولے. تو شیطان نے کہا، یہ بائبل میں ہے پوری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، شیطان نے کہا کہ جب میں اپنا اثر دکھاؤں گا تو ایوب، اور اس میں تو الفاظ بڑے سخت ہیں، جب میں اپنا اثر دکھاؤں گا اور جب میں ان کو چھوؤں گا، چھونے کا لفظ ذکر کیا، جب میں ان کو چھوؤں گا تو ان کی تو حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لیں گے، الیاذ باللہ. میں جب میں اپنا اثر ظاہر کروں گا. خیر، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں آزماتے ہیں. جلیل القدر انبیاء کے ساتھ بھی آزمائشوں کا سلسلہ رہا ہے، ہم اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہیں. واقعہ آزمائش کا شروع یہ ہوا، یہاں سے ہوا پہلی آزمائش کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کے قریب قوم سبا آباد تھی. قوم سبا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا 22واں پارہ. قوم سبا کافر ملک تھا، کافر لوگ تھے. ان کافر لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بستی پر حملہ کیا اور حملہ کر کر تمام اولاد کو مار دیا اور تمام مال و متاع چھین کر چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ جس آدمی کی اولادی باقی نہ رہی، جس کی جمع پونجی ختم ہو گئی اور جو بالکل صفر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے کیا حالات ہوں گے. لیکن ان حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق اور رشتہ تھا اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی. وہ تعلق اسی طرح مضبوط رہا، اس کے اندر مزید استوار پیدا ہوتا چلا گیا، مزید مضبوطی پیدا ہوتی چلی گئی. ایک تو یہ زبردست آزمائش آئی، اور دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے، جلد کی بیماری.
جلد، اور اس میں جسم پر اور چہرے پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل گئیں، جس نے ان کو بالکل لاغر کر کر رکھ دیا، چلنے کے قابل نہیں رہے۔ البتہ بعض اسرائیلی روایت میں ان باتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کے گھر والوں نے ان کو کوڑا کرکٹ کی جگہ پر لا کر ڈال دیا۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی باتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں چلتی، اور یہ باقاعدہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے جو دوسروں کے لیے باعث تعفن اور نفرت ہو۔ کسی ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرتے۔ کسی ہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، بیماری طول بھی پکڑتی ہیں، بیماری کا سلسلہ لمبا چلتا ہے، لیکن ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبتلا نہیں فرماتے۔ یاد رکھیں یہ اصول، جہاں اگر اس طرح کی باتیں دیکھیں اس کی تردید کر دیں کہ ایسی بیماری کے جس سے دوسرے لوگ بھاگنے لگیں اور نفرت پیدا ہونے لگے اور چھوت چھات کی بیماری، ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرتے۔ بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ لمبی بھی ہوتی ہیں۔ تو خیر ایک تو آزمائش یہ ہوئی، اور دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کے زمانے میں بائبل میں ہے، اسی باب میں جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 دوست تھے بڑے قریبی تعلق والے، وہ عیادت کے لیے آئے اور آ کر تینوں نے ان کے سامنے بیٹھ کر آپس میں مناظرہ شروع کر دیا۔ آئے تھے عیادت کے لیے اور آ کر ان کے سامنے مناظرہ شروع کر دیا۔ مناظرہ شروع کیا اب میں مختصر وقت کا میں مختصر باتیں کر رہا ہوں۔ مناظرہ یہ شروع کیا کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی سزا اور جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری ان پر مسلط کر دی، اور اس پر وہ دلائل بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر لیا ہے، اور کوئی بہت بڑا جرم کر لیا جس کی وجہ سے یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنی اس بات کو دلائل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب تینوں کی اب ظاہر ہے کہ ایک بیمار آدمی کے سامنے جب یہ باتیں کی جائیں گی، آپ جانتے اس کے دل پر، اس کے کلیجے پر کیا گزرے گی۔ ایک تو بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، پہلے ہی بستر سے وہ لگ گئے ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جسم کا گوشت ختم ہو چکا ہے، چلنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو بڑا زمانہ ذکر کیا ہے، بڑے عرصے تک کہ یہ بیچارے پڑے رہے بستر پر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے میرے پر مسلط کر دی۔ ہاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اب دراصل اب یہ ساری تمہید تھی، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دعا فرمائی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں چونکہ ذرا سمجھ لیں بات، یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے یہاں پر ہے انی مسنی الضر۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھے گا تو انی نہیں کہے گا، وہ کہے گا انی۔ یہ قواعد کے اعتبار سے، قواعد نحویہ کے اعتبار سے یہ فرق ہے۔ تو یہاں ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، جس کا میں نے سیاق ذکر کیا آپ کے سامنے۔
تو وہاں پر ہے ربی انی مسنی الضر. لیکن اگر اس دعا کو کوئی عام آدمی جب پڑھے گا اور جب کوئی عام آدمی دعا کو مانگے گا تو انی نہیں کہے گا بلکہ بولے نا انی مسنی الضر. ایک بات. دوسرا اس دعا میں یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. عجیب و غریب دعا ہے. اس دعا میں خاص بات یہ ہے کہ اس دعا میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوئی درخواست نہیں ہے. اگر آپ غور کریں, اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوئی درخواست اللہ تعالیٰ سے نہیں کی, بلکہ اپنی حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی بس. تو اس دعا میں ویسے اگر دیکھا جائے قواعد کے اعتبار سے تو اگر یوں بھی اگر کہہ دیا جاتا ربی مسنی الضر, اے اللہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے, میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں, آپ رحم کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے, تو میرا خیال بات کافی تھی. لیکن یہاں پر 3 باتیں اس جملے میں ذکر کی ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا حوالہ دے رہے ہیں کہ ایک میں ہوں, ایک میری تکلیف ہے, اور تیسری طرف آپ ارحم الراحمین ہیں, بس اب آپ ہی کو کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے, مجھے کچھ نہیں کہنا ہے, میں نے اپنی حالت آپ کے سامنے بیان کر کے رکھ دی. میں ہوں, میری تکلیف اس میں کہ آپ میری تکلیف کو دور کر دو, ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا, میں نے اپنی حالت بیان کر رکھ دی. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو عجیب و غریب دعا ہے. جب اس دنیا کے اندر تکلیفیں, آزمائشیں, بیماریاں, ابتلاعات, مصیبتیں, کون آدمی ایسا ہے, چاہے وہ ارب پتی ہو, چاہے وہ کروڑ پتی ہو, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, وہ فقیر ہو, کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں مسائل نہیں ہیں. ہم اپنے حالات پر روتے ہیں, رونا منع نہیں ہے اللہ کے سامنے, رونا منع نہیں ہے, اپنی تکلیف کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا منع نہیں ہے, شکوہ شکایت جو ہے یہ ہے منع. بس اوقات جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو آدمی زبان سے اول فول باتیں نکالتا ہے, تقدیر کو کوستا ہے, اور الیاذ باللہ بس اوقات یہ زبان سے باتیں نکلتی ہیں کہ کیا اس آزمائش و تکلیف کے لیے میں ہی رہ گیا تھا, آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا. یہ کفریہ باتیں, یہ شرکیہ باتیں, یہ ناپسندیدہ باتیں. بلکہ جب تکلیف ہو تو آدمی تکلیف مانگے نہیں, لیکن جب آ جائے تو اسوہ ایوبی تمہارے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہے کہ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہے کہ جب تمہیں کبھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آئے اور جب کبھی تم ان حالات سے اس طرح کے حالات سے دوچار ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے, جس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے
ان کی تکلیف کو دور کیا. وہ اللہ ابھی بھی ہیں, وہ دعا ابھی بھی ہے, وہ الفاظ ابھی بھی ہے, لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ وہ سوز اپنے اندر پیدا کرو, وہ درد دل اپنے اندر پیدا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنے کی تڑپ اور تمنا پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی اس بیماری اور تکلیف سے نجات دی تھی, جب تم ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انشاءاللہ نجات عطا فرما دیں گے. تو وہ دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر, پڑھ لیں میرے ساتھ, وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیا خوبصورت دعا ہے. اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آزمائشوں کا ایک دن سورج غروب ہونے والا تھا. ہوتا ہے جب دن نکلتا ہے تو رات کو بھی آنا ہے, اور جب رات جاتی ہے تو دن کو بھی آنا ہے. کبھی کوئی تکلیف ہمیشہ ازلی اور ابدی نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں, اپنا پاؤں اس پتھر پر ماریں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, پاؤں مارے اپنا. اور روایتوں میں ہے کہ جب ایوب علیہ السلام سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا, اور جب وہ اٹھنے لگے اور جانے لگے گرتے پڑتے تو بیوی نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ حق تعالی جل شانہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر کہا کہ جب حکم اللہ تعالیٰ کا تو پھر کیا پریشانی ہے. گئے, پاؤں مارا, اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک پانی چشمے کا, ایک چشمہ پانی کا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, اور فرمایا کہ ھذا بارد مغتسل وشراب, یہ پانی ہے ٹھنڈا, اس سے غسل بھی کریں اور اس کو استعمال بھی کریں. کہتے ہیں کہ جب اس پانی سے غسل کیا اور جب اس پانی کو پیا اور جب گھر واپس آئے تو بیوی پہچان نہیں سکی کہ یہ وہی میرے شوہر ہیں یا کوئی اور آدمی ہے, یہ وہی میرے شوہر ہیں یا کوئی اور آدمی ہے. چہرے پر جو اس بیماری کے جو اثرات تھے, جو نشانات تھے, وہ ختم ہو گئے, وہ بیماری صحت میں تبدیل ہو گئی. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو نعمتیں اور اولاد کی شکل میں اور مال و متاع کی شکل میں جو پہلے دی تھی, اب ہم نے اس سے وہ نعمتیں دگنی اور کر دی. آواز آ رہی ہے میری؟ وہ نعمتیں ہم نے ڈبل کر دی. اب دونوں باتیں کتابوں میں مفسرین نے لکھی ہیں کہ وہ جو اولادیں مر گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تو مر گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر اور اولاد کا سلسلہ شروع کیا, اور اولادیں ہو گئیں, اور اولاد بھی اب پہلے سے ڈبل ہو گئیں, دگنی ہو گئیں. تو بھائی میں یہ بتانا, بس آخری جو میں بات ہے میں وہ بات بتا کر بس بات ختم کر رہا ہوں. آزمائشیں, ابتلاعات, امتحانات, بیماریاں, آزاریاں, تکلیفیں, حوادثات, جب زندگی ہے تو یہ چیزیں ساتھ بولے نا حضرت, ہوں گی ساتھ. جب زندگی ہے تو یہ ساتھ چیزیں چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی, چلتی رہیں گی. ہاں, اللہ سے عافیت مانگو, اللہ سے سلامتی مانگو, اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے, ہم کمزور ہیں, اور اپنی بدعمالیوں کو دور کرو. اچھا, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں جب آتی ہیں, امتحانات جب آتے ہیں, طرح طرح کی ابتلاعات میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے, پھر بسا اوقات یہ ذہن میں بسا اوقات بات آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی درجات کی بلندی کا کوئی ذریعہ ہے, نہیں پتہ چلتا. وہ میں آپ کو ایک معیار بتلا دیتا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا, وہ معیار میں بتا دیتا ہوں اچھی طریقے سے. اتنی بات تو کنفرم ہے, بالکل دو ٹوک باتیں کہ آزمائش اور حالات سے دو چار ہمیں ہونا پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, حالات آئیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر ان حالات, حوادثات, بیماریاں, آزمائشیں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی نہیں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آزمائشیں ہمارے لیے نعمت ہیں.
کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اگر ان حالات سے دو چار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، تعلق میں کمی نہیں آ رہی، تعلق ٹوٹ نہیں رہا، تعلق بڑھ رہا ہے، تعلق مزید استوار ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جیسا تیسا تھا اب اس کے اندر کمی آ رہی ہے، تو بالکل دو ٹوک انداز سے سمجھ لے کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پہلے تہجد میں اٹھتا تھا، پہلے اوراد اور وظائف کی کتابیں لے کر پڑھتا تھا، اب جب یہ حالات آئے تو اب زبان سے یہ نکلا کہ کیا فائدہ، مارو اس کتاب کو ایک طرف، کیا فائدہ اس نمازوں کا، کیا فائدہ ان دعاؤں کا، کیا فائدہ اس صدقہ خیرات کا، مصیبتیں تو پھر بھی آ رہی ہیں، سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ یہ میں نے آپ کو علامت بیان کر دی، علامت بتا دی کہ اگر حالات ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید مضبوط ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے کائے کی؟ کس کی علامت ہے بھائی؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں نعمت ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے ترقی درجات کا اور رفع درجات کا یہ انشاءاللہ ذریعہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان حالات سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، مدھم پڑ گیا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا ہماری زبان پر ہونی چاہیے، اور اس دعا کا جو پس منظر ہے، اس کا جو سیاق ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر دیا۔ دعا کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اور اس کے بعد بس پھر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ معنی کیا ہے؟ اے میرے پروردگار اور اے میرے رب، مجھے تکلیف چھو گئی ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور آپ جو ہے وہ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب کیا دیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فَكَشَفْنَا عَنْهُ، اور ہم نے ان سے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ تو اس لیے اس دعا کو اہتمام سے ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں سے اور بدترین ناموافق حالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔